میں اس میں یہاں بولنے نہیں آیا تھا، بلکہ آپ لوگوں سے سننے کے لیے آیا تھا۔ عطاء الرحمن صاحب سے ہمارا بڑا تعلق ہے، لیکن ابھی جس کا ذکر کیا گیا، میں نے آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ ایک اتنے سے محدود ذرائع کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں، جہاں ایک آدمی تو پیر پھیلا سکتا ہے اور دوسرا آدمی وہاں بیٹھ کر لوٹ نہیں سکتا، ایک جنون کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے۔ اور مجھے یہ خوش نصیبی ہے میری کہ مفتی صاحب نے اب تک جو 6 ایوارڈ دیے، ان سب میں مجھے اس بات کا احساس ہوا، مجھے بلایا گیا اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور مفتی صاحب نے ہمیشہ جو بھی ایوارڈ دیا وہ اس شخص کو دیا جس نے اس کے شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے اعتبار سے، اور وہ رسم انہوں نے آج بھی قائم رکھی۔ آج جو ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب کو جو یہ ایوارڈ انہوں نے دیا ہے، وہ اپنی پوری روایت سے لے کر مولانا طارق صاحب سے لے کے اور یہاں تک اس معیار کو مینٹین رکھا ہے کہ جو ایوارڈ ہے وہ کس کو دیا جائے، کس شخصیت کو دیا جائے۔ اور آج کے دور میں ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب سے بہتر کوئی دوسرا آدمی ہماری نظر میں نہیں تھا۔ اور جب ہم سے انہوں نے ذکر کیا عطاء الرحمن صاحب نے، تو میں نے کہا صاحب ڈال دیتے ہیں، آپ نے خوب نکالا، کیونکہ یہ مسئلہ تھا کہ اب کس کے بات کی جائے، کون ایسا دانشور، ایسا عالم ہے جس کی نگاہ اتنی دور تک ہے، جس کا علم اتنا گہرا ہے۔ مفتی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یقین کیجیے گا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا جنونی آدمی نہیں دیکھا جس نے ایک مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہو۔ بہت مشکل ہوتا ہے کسی تنظیم کو چلانا، اور بہت مشکل ہوتا ہے اتنی بڑی کام کرنے کے لیے بغیر کسی ذرائع کے، بغیر کسی مدد کے۔ پہلے دن سے آج 20 سال ہو گئے مفتی صاحب سے، یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ہم جب جوان تھے اور ان کی داڑھی کالی تھی، جب سے ہمارا ان کا تعلق ہے۔ ہم نے چھڑی پکڑ لی ہے، انہوں نے داڑھی سفید کر لی ہے، لیکن ان میں ذرا سا فرق نہیں آیا، کوئی مایوسی نہیں ہوئی۔ اپنے کام میں جو وہ لگے تھے وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ اب ہمارے بیچ میں بہت کم رہ گئے ہیں، اللہ ان کو اور عمر دے اور ان کے قلم میں اتنی ہی کیفیت رہے، جرت رہے کہ یہ دونوں حضرات اپنا اپنا کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا